بسم اللہ الرحمن الرحیم بالوالدین احسانہ۔ ہمارا سلسلہ گفتگو جو چل رہا تھا کامیاب زندگی کے راز، تو اس میں ہم پہنچے تھے کہ والدین کی خدمت، والدین کی اطاعت، اس سے بھی ہماری دنیاوی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو سکتی ہے اگر ہم والدین کا ادب و احترام کرنے والے بن جائیں۔ تو پچھلے گفتگو میں والدہ کے بارے میں بات کی تھی مختصراً، تو اب والد بھی والدہ سے کم نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے، لیکن ذرا یہ تو سوچئے کہ وہ ماں جس کے قدموں میں آپ کی جنت ہے، تو اس ماں کی جنت کہاں پر ہے؟ اس ماں کی جنت تو اس خاوند کے جس کو مجازی خدا کہا گیا ہے، اس کی خدمت میں رکھ دی گئی ہے۔ تو اس لحاظ سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی خدمت مجازی خدا میں ہے، تو آپ مجازی خدا کے مقام کو بھی سمجھیں کہ وہ آپ کا مقام کیا ہے۔ تو باپ ماں سے کم نہیں ہے، بلکہ ماں تو گھر میں ہوتی ہے۔ باپ وہ ہے جو مزدوری کرتا ہے، پسینہ آتا ہے، لیکن پھر بھی کام کرتا ہے، دھوپ میں کام کرتا ہے آپ کے لیے، آپ کی فیس دینی ہے تب بھی وہ کام آتا ہے، اب بل جمع کروانا تھا تب بھی وہ کام آتا ہے، جو بھی آپ نے خرچ کرنا ہے، عید پر کپڑے لینے ہیں تو ابو پیسے چاہیے، کوئی چیز چاہیے ابو پیسے چاہیے، تو ابو کے پاس جاتے ہو۔ کبھی اس مزدور کو دیکھا جو کہتا ہے مجھے اوور ٹائم لگا لیں، اپنے ٹھیکیدار سے کہتا ہے، مل والے سے کہتا ہے مجھے اوور ٹائم لگا لیں کیونکہ میں نے عید پر بچوں کے کپڑے لینے، بچوں کے کپڑوں کے لیے وہ اوور ٹائم لگا رہا ہوتا ہے، اپنی صحت کا خیال نہیں کرتا، بیمار ہو جاتا دوائی نہیں لیتا اور کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میری اولاد کے لیے یہ کام ہو جائے، اولاد کو یہ چاہیے نا، اولاد کی فیس میں نے دینی تھی، اولاد کا میں نے یہ کرنا تھا۔ تو یہ وہ شیلٹر ہے آپ کے اوپر جو آپ کو تحفظ فراہم کرتا ہے، جو آپ کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے، یہ وہ والد ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی دیکھا ہم جوانی میں والد کے آگے بعض اوقات اس قدر بول پڑتے ہیں۔ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے، جو باپ بیٹے کو کام کہتا ہے اور بیٹا موبائل میں اپنے مگن ہے، تو وہ کہتا ہے اچھا ابو کر دیتا ہوں، اچھا ابو کیا بات ہے کر دیتا ہوں، تو اس کے ساتھ ہی پھر وہ کام میں لگ جاتا ہے، تو پھر کہتا ہے بیٹا میں نے یہ کہا تھا، اچھا کر دیتا ہوں، پھر وہ کرتا ہے۔ جب 3-4 بار ایسا ہو گیا تو وہ آپ کو غصہ آیا، اس نے اس کا موبائل پکڑ کر سائڈ پہ رکھ دیا، کیا ہے تمہیں پتہ نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب بیٹے کو غصہ آ گیا، ینگ کون تھا، نوجوان تھا، جلدی سے موبائل کو اٹھایا اور زمین پر پٹک دیا، توڑ دیا، اور جلدی سے غصے میں آ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور جا کر کنڈی لگا لی۔ یہ بیٹا تھا، اور رات کو کہتا میں سو گیا، صبح کو اٹھا ناشتہ نہیں کیا، میں نے بائک نکالا اور سیدھا اپنی یونیورسٹی میں آ گیا، لیکچر لینے لگ گیا۔ ابھی دوسرا پیریڈ تھا تو مجھے ہوش آئی کہ میں نے کیا کیا، والد کو ناراض کر دیا۔ والد ناراض ہو جائے تو رب راضی کہاں ہوگا؟ پھر مجھے ہوش آئی تو میں نے دوسرے پیریڈ میں ہی اپنے دوست سے موبائل لیا، مجھے موبائل دینا، میں نے ایک میسج کرنا ہے، تو میں نے گھر اپنے والد کے سیل پر میسج کیا کہ ابو جان، میں نے یہ کہاوت سنی ہے، یہ ایک ضرب المثل جو ہے یہ سنی ہے کہ پاؤں کا تلوا جو ہے یہ اوپر کے حصے سے نرم ہوتا ہے، میں پریکٹیکل کرنا چاہتا ہوں، میں آزمانا چاہتا ہوں کہ واقعی یہ کہاوت سچی ہے، مجھے اجازت دیں گے؟ وہ کہتا ابھی میسج کیے 2 سیکنڈ نہیں گزرے تھے، ساتھ ہی میسج آ گیا کہ ہاں بیٹا آ جائیں، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو کہتا میں اپنے پیریڈ کو چھوڑ دیا، پڑھائی کو چھوڑ دیا اور میں چل پڑا، بھائی کو اٹھایا، جب میں گھر پہنچا تو دیکھا والد صحن میں کھڑا میرا انتظار کر رہا اور آنکھوں سے آنسو ہیں، کہہ رہا بیٹا بات جو تو نے پوچھی ہے، جس ضرب المثل کی بات کی ہے، جس کہاوت کی بات کی ہے، بات سچی ہے کہ آپ چھوٹے سے تھے، بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے، میں آپ کے ساتھ تھا، آپ ایسے گھماتے ہوئے پاؤں کو لاتے تھے، میرے منہ کے قریب کرتے تھے تو میں اسے چوم لیتا تھا، تو میں نیچے سے چومتا رہا ہوں تیرے پاؤں کو۔ تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تلوا جو ہے پاؤں کا وہ نرم ہوتا ہے اوپر کے حصے سے، لیکن میں تجھے پریکٹیکل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، بس میں اپنی تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں اسے آزما چکا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اب میری رونے کی باری تھی،
अब बाप की नहीं थी, अब मेरी रोने की बारी थी कि मैं क्या कर बैठा हूँ, मैंने क्या कर लिया। काश हम आज समझ जाएं, अगर ये सर से उठ गया, जिसका साया हमें बहुत छाँव भी देता है, तोहफ़्फ़ुज़ भी देता है, अगर ये सर से उठ जाए तो दुनिया धक्के भी देती है, दुनिया कहीं से कहीं ले जाती है। फिर हमारी ज़िंदगी नहीं रहती, बल्कि फिर हम समझते हैं कि ज़िंदगी क्या है, ये तो अज़ाब बन गई है। तो आज हमारे पास मौका है, जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उनकी खिदमत करके, और जिनके वालिदैन पिछड़ गए हैं उनके लिए साले सवाब करके हम उनके लिए अपनी अखरवी ज़िंदगी को भी और दुनियावी ज़िंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं। हमारा अलैना इल्लल बालाग।